نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہمارے ساتھ واجب الاحترام جناب محمد زمان چراہی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں محمد زمان چراہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم محمد زمان چراہی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ حدود طائر سدرا اللہ اللہ سبحان اللہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں مامدار کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور بڑا ہی عقیدے والا شعر سبحان اللہ شاعر نے لکھا ہے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، سبحان اللہ بروز حشر اللہ اللہ شفاعت کریں گے چن چن کے، کہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اللہ 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 پہنچے کہ صدیرہ پہ
جانتے ہیں کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد زمان نقشبندی مجددی چراہی صاحب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم تمہاری بلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر نوازا تو جناب موسیٰ نے عرض کی یا الہی تو نے جس مقام سے مجھے نوازا ہے مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ ہم نے آپ کے دل کو تواضع کرنے والا پایا اس لیے اس مقام سے نواز دیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو آپ کو دیا گیا اس پر میرا شکریہ ادا کریں اور زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید اور محمد کی محبت پر قائم رہیں۔ عرض کیا اللہ کریم کیا تیری توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں پیارے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک۔ اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دن، فرشتے، نبی، رسول کسی کو بھی پیدا نہ کرتا اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کی منظر کشی ایک شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ جن و بشر تے نہ کوئی فرشتہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ میلاد ہندے نہ اے نات خوانی، نہ ہوندا ظہوری نہ اے خوش بیانی، نہ ربیع الاول دا ہوندا مہینہ، کون جاند آسی او مکہ مدینہ، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہو گئی، اور ادھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ المنورہ میں ہو گئی۔ جس زمانے میں جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ المنورہ میں ہوئی، اس زمانے میں ایک کاہنہ عورت تھی جس کا نام تھا سودا بنت زہرا۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے
کہ جب یہ سودا بنت زہرا پیدا ہوئی تو اس کا رنگ کالا تھا، آنکھ اس کی نیلی تھی۔ اہل عرب تو پہلے ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح کی بچیوں کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باپ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ اس کو لے جا کر صحرا میں دفن کراؤ۔ جب وہ غلام لے کر گیا، جا کے جب گڑھا کھودنا شروع کیا تو غیب سے آواز آئی، نہ مار، چھوڑ دے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، آواز دینے والا نظر کوئی نہ آیا۔ اس نے سمجھا یہ میرا وہم ہے۔ اس نے دوبارہ گڑھا کھودنا شروع کیا، پھر آوازیں، نہ مار، چھوڑ دے۔ اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہ آیا۔ جب تیسری بار گڑھا کھودنا شروع کیا تو آواز آئی، اگر تو نہیں پال سکتا چھوڑ دے، ہم خود ہی پال لیں گے۔ وہ دوڑتا اس کے باپ کے پاس چلا گیا، اس بچی کے باپ کے پاس جا کے اس کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس کا باپ سمجھا کہ یہ لڑکی کو غیر معمولی لڑکی ہے، اس نے اس کو دفن کرنے کے ارادہ ترک کر دیا۔ اب وہ بچی بڑی ہو کر بہت بڑی کاہنہ، نجومیہ، بڑی عالمہ فاضلہ بنی۔ وہ مدینہ منورہ آتی، وہاں کے لوگوں کے بچوں کے ہاتھ چیک کر کے ان کے مستقبل کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہی سودا بنت زہرا مدینہ منورہ آئی تو بچے لائنوں میں لگے تھے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ تھا، آپ بھی بچوں کی لائن میں لگ گئیں۔ جب سودا بنت زہرا بچوں کے ہاتھ دیکھتی جا رہی تھی، جب سیدہ آمینہ پاک کی باری آئی تو جب اس نے ہاتھ دیکھا، چہرہ مبارک دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی، لوگوں یہ کس کی بیٹی ہے؟ لوگوں نے کہا وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمینہ ہے۔ تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، میرا علم یہ بتا رہا ہے کہ حاضی نذیرہ او تلید النذیرہ، یا یہ بیٹی بڑی ہو کہ خود نبی بنے گی یا کسی نبی کی ماں بنے گی، یا خود نذیر بنے گی یا کسی نذیر کی ماں بنے گی۔ یعنی نذیر عذاب الہی سے ڈرانے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن نے بھی آقا علیہ السلام کو نذیر کہہ کے پکارا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آقا علیہ السلام کی یہ صفت مبارک ہے، آپ عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے۔ اس نے کہا یہ خود بچی بڑی ہو کہ نبی بنے گی یا کسی نبی کی ماں بنے گی۔ بچپن میں یہ مشہور ہو گیا، سیدہ آمینہ کو دیکھ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ بچی ہے کہ جو کسی نبی کی ماں بنے گی۔ بچپن میں آپ کے بارے یہ مشہور ہو گیا۔ اب ادھر مکہ المکرمہ میں جناب عبداللہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور ادھر مدینہ المنورہ میں جناب سیدہ آمینہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ان دونوں عظیم ہستیوں کی شادی کیسے ہوئی، رشتہ کس نے کروایا، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔